بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات۔ مجلس دی قبولیت واسطے صلوات، بیمار مومنین دی صحت یابی واسطے صلوات، مرحومین مومنین دی مغفرت واسطے صلوات، بالخصوص جڑے شہداء دا پروگرام ہے انہاں دے 40ویں دا آیت اللہ رہبر اور انہاں دے رفقا، انہاں دی بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات، برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ اللہ دی ذات نے انسان کو بہت بڑی عظمت عطا کی تھی، ایک اشرف المخلوقات بنایس، ایک سونا بنایس، حسین بنایس، جتنا ایک سونا بنایس اتنا اندے واسطے انتظام بھی سونا کیتس، وجل انتظام اچھا کیتس ایکو بھیجس اپنے تھوڑے جائیں احکام رکھے نیس، کوئی زیادہ اتنا نہیں جڑا انسان برداشت نہ کر سکے، بلکہ اتنا بھی رکھے اس اپنے احکام جڑے انسان آسانی نال کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع تو زیادہ تکلیف کسے نفس کو نہیں لیتی، یہ ان دی ذات دا خاص لطف ہے، یعنی جیڑا انسان عمل آسانی نال کر سکتا ہے اتنا ہی بار رکھا سا، اور اے بھی ان دی ذات دا لطف ہے جو ان دے واسطے بھی انسان دی بڑی رہبری کی تھی، انبیاء بھیجے نس، انہاں دے جانشین، یہ سلسلہ جناب آدم تو شروع ہوئے، یہ چلدا چلدا حضرت محمد مصطفیٰ سید الرسول خاتم النبیین انہاں دے تے آ کے اختتام پذیر ہوئے، والو اس تو بعد انہاں دے اوصیاء دا سلسلہ، اور سلسلہ بھی جاری رہی ہے، اور چونکہ زمانے دے حالات، زمانے دا مقابلہ، اور جنہاں بھی طاغوت پیدا تھے نا یہ حق دے نال ٹکرائیں، ابتدا تو ایک نظام ہے، حق باطل دی جنگ شروع ہوئے اور یہ لگی راسی، اور اللہ نے یہ بھی ایک نظام بنائے، ہر دور دے وچ حق اور حق دے پرستار بھی موجود ہیں، باطل اور باطل دے دل دادے اور ان دی تائید کرنے والے بھی موجود ہیں، تاکہ ایک حق باطل دا سلسلہ پتہ لگے جو حق دی عظمت کیا ہے، اور باطل ایک جھاگ دی مثلے جن دی کوئی اہمیت کوئی نہیں، اور حق ہر دور دے وچ بلند رہی ہے، ان دا ایک سلسلہ رہی ہے،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد یہ سلسلہ جاری ہویا اولیاء دی صورت جے کو اساں اپنے امام آدھے ہیں اور وہ سلسلہ امامت شروع ہویا آئمہ نے اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقصد دی تکمیل واسطے اس پیغام واسطے پوری کوشش کی تھی اور اس کوشش دے باوجود انہاں کو جتنیاں بھی اس راہ دے وچ سختیاں مشکلات مصائب آئے انہاں برداشت کیتے اور دین اسلام پہنچایا. اور کمال ہے انسان دا ایو جو دین اسلام دے تے ڈٹ ونجو کہیں دی پرواہ نہ کرو کہیں لومت علائم دی پرواہ دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ ہی ثابت قدم رکھنے بہرحال اس سلسلہ چلدا ہیک تو بعد دوجا اگرچہ انہوں نال مقابلے دے بنی امیہ دے مظالم شروع ہیں لیکن اللہ نے قرآن مجید سونیاں مثالاں دیتیاں کہ اہل بیت کو شجرہ طیبہ دے نال اللہ نے مثال دیتی ہے کہ اے شجرہ طیبہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اصلها ثابت و فرعها فی السماء یعنی اصل زمین دے وچ ثابت ہے اور اندیاں جڑیاں ٹہنیاں ہیں اور اس دے فروعات ہیں اور یقیناً آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں. توتی او کلہ کلہین اور اللہ نے بڑے سونے جملہ فرمائے کہ یہ جڑا ثمرہ ہے نا ہر وقت یہ پھل دیندہ ہی دیندہ رہندا یعنی گویا کہ اندہ فیض جاری ہے. کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ دیندے وچ اس شجرہ اسلام دا فیض رکا ہو بلکہ جاری ہے. اور اللہ نے ہک تو بعد بیا اور اس طریقے دے نال آئے کہ وقت دے تقاضا نال جیویں ہیں اور چونکہ اج 29 ذیقعد اور شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور اس حوالے نال بھی میں صرف کوئی زیادہ نہیں البتہ آخری سارے محترم خطیب بیٹھیں وہ یقیناً عزت گفتگو کرے سن لیکن یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو بچوں کو مستورات کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے معصومین ہیں انہوں دی ولادت شہادت اور کیڑیاں ڈیٹا ہیں کس اندے نال ہے. اور پوری میں آدھا توارے آئمہ دی لسٹ کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام این شباب جوانی دے وچ حضرت دی شہادت ہوئی ہے. 25 سال عمر ہے جس سے حضرت دی شہادت ہوئی اور اس تو بعد دوجی ہستی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں دی شہادت 28 سال دی عمری چوئی ہے. اور اے بھی ساکو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ بہرحال اس امام دی ایک صلوات پڑھو نا آل محمد دی ذات تے میں صرف بطور تبرک اور بطور ثواب اپنے امام دا ایک جملہ ایک واقعہ توارے گوشت گزار کرنے واسطے کہ چونکہ حضرت دی شہادت معتصم باللہ عباسی خلیفے دے دوری چوئیے اور انہاں دے مظالم دی وجہ تو ہوئی ہے. البتہ انہاں عباسیاں دی خصوصیات وچ آکھو چا بعض دی ایسی ہیں کہ علم دوست لوگ ہیں علم دے نال انہاں کو پیار محبت آئی مختلف قسم دے محفلاں ایسی ہیں علمی منعقد کریں دے رہندے ہیں وقتاً فوقتاً ان دے وچ ایسے مسائل ڈسکس ہوندے ہیں. بہرحال انہاں ان دے وچوں ایک دفعہ ایویں تھی کہ چور نے چوری کی تھی میں لمبا نہ تھی ونیا تے چوری اس کی تھی تو وہ جناب ثابت ہو گیا. چوری جلے ثابت ہو گئی تے جج حکم سناون لگا بس چونکہ قرآن مجید دے مطابق چور دی سزا اندے ہاتھ کٹو اسارے کا تو فقطعو ایدیہما. قرآن نے آگری تے چور چاہے مرد ہوئے عورت ہوئے
اگر ان دی چوری ثابت ہو گئی ہے ان دے ہاتھ کٹو۔ اور جیسے میں معاملہ آیا انہوں نے علماء کو سڈا اور علماء دے وچ انہاں آکھا بھئی ہاں ہاتھ جو کٹنے اے دسو بھئی وہ ہاتھ انگلی دے اتے بھی ہاتھ دا اطلاق تھی ہے۔ اے بالکل میں مختصر جائیں دے وچ آدھا پیاں چونکہ انگلی دے اتے بھی ہاتھ دا اطلاق تھی ہے کہ جیویں کہ قرآن مجید دی آیت ہے کہ یکتبون بے ایدیہم کہ او اپنے ہتھاں دے نال لکھ دیں، یا قطعنا ایدیہن جناب یوسف والے واقعے دے سورہ یوسف دے جیویں وہ خواتین ہیں قطعنا ایدیہن انہاں اپنے ہاتھ کٹے جبکہ وہ انگلی کٹ بیٹھیاں ہیں۔ تو بہرحال اس دے بھی چونکہ اطلاق قرآنی آیات دے مطابق اور اس طریقے دے نال ہتھیلیاں دے اتے بھی اس دا اطلاق ہے اور اس دیاں بھی چونکہ مختلف آیات آئیں حتیٰ کہ یعنی اس دیاں ارکاں تک اس دا اطلاق یعنی ہاتھ دا تھی ہے، جی میں وضو والی آیاتی چھے کہ تُساں جس ٹائم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور لفظ تا یہ ہے اپنے ہاتھاں کو مرافق تک دھوو، یعنی ہاتھ دا اطلاق اتنا تک ہی تھی ہے، گوٹی تک ہی تھی ہے، ہتھیلی تک ہی تھی ہے، انگل تک ہی تھی ہے۔ اور صاحب ذرے انہوں نے اختلاف ہے چونکہ وہ پوچھن لگے کہ ہاں دسو بھئی چور دا ہاتھ کتھوں کٹو؟ اچھا کہیں آکھا بھئی تُساں ان دا ہاتھ کٹو، کسے آکھا تُساں ان دی انگلی کٹو، کسے آکھا جناب ہاتھ دا اطلاق تاں چونکہ وہ ارکاں تک تھی ہے لہذا اس تُساں ان دے ہاتھ کٹو، لہذا وہ ہاتھاں دا اطلاق ہے۔ بہرحال انہوں دا اختلاف جلے تھیا، کسے نے مشورہ دیتا کہ محمد تقی علیہ السلام دا انہوں دے کول بھی مشورہ گھنو۔ خیر امام کو سڈا گیا اور جلے امام علیہ السلام آئے تے انہوں نے دسا اپنا مسئلہ سامنے رکھا سی، چور چوری کی تھی ان دے ہاتھ کٹنے، تو لہٰذا تُساں دسو کہ وہ ہاتھ کیڑی جا تو کٹنے؟ تو امام فرمایا اے لوگ جو موجود ہیں لہٰذا اے بزرگان بیٹھیں علماء اور انہوں نے کول پوچھو بھائی انہوں نے جڑا مشورہ ہے اور جتنا تمہارا اتفاق تھی اس تے عمل کرو میں کو معاف کرو۔ خیر خلیفہ آکھن لگا نہیں کوئی ایسی گل نہیں اور تواڈی ہی کہ رائے دی حیثیت ہے لہٰذا تُساں اپنی رائے پیش کرو، تُساں دسو بھائی ہاتھ کتھوں کٹنے۔ تب بہرحال چونکہ وہ باقی رائے اپنیاں مختلف دیتی بیٹھے ہیں، کوئی آدھے ہتھیلیاں کاٹ دے کوئی آدھے گوٹیاں تو کاٹ دے کوئی آدھے جناب اندیاں یعنی ارکاں تو کاٹ دے کوئی مختلف مثالاں دیں دے پین اور اس دیاں آیات اور شاہد پیش کریں دے پین۔ تو امام علیہ السلام کو جلے اس نے مجبور کی تھا تو امام فرمائے کہ اس دی انگلی کٹو۔ جلے حضرت نے انگلی دا آکھا تو سارے جناب جڑے بزرگان علماء اپنے آپ کو بڑے یعنی آکھن آلے اپنی ایک حیثیت یہ کرنے واسطے وہ آکھن لگے سہیں اے کتھوں آ گیا ہے تُساں ان کو آدھے وے ہاتھ، جبکہ قرآن نے اس دا حد آ کہ تُساں آدھے وے انگلی کٹو کہ کیڑا ثبوت ہے تمہارے کولو؟ تو امام نے یعنی انہوں نے اس آیات تو ہٹ کے ایک آیت پڑھی، صاف ظاہر ہے جتنا معصوم قرآن کو جان دا اتنا بھی حد کوئی نہیں جان دا۔ تا امام علیہ السلام نے اندھے شاہد پیش کی تھی کہ ان المساجد للہ، اے مقام سجدہ جڑے ہیں اے اللہ واسطے ہیں، لہٰذا جیڑی شے اللہ واسطے ہے اندھے وچ غیر دا تصرف کرنا حرام ہے، صاحب ذرے بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی آخر اے ہتھیلی جڑی ہے نا اے مساجد دے وچوں ہے، جائے سجدہ دے وچوں ہے، اور اکثر تو کو پتہ ہے کہ جس ٹائم تو سجدہ کریں دے وے آزائے سجدہ 7 جنہاں دا سجدے دی صورتی چلاونا ضروری ہے، اور اندھے وچ 2 ہتھیلیاں ہیں، ایک پیشانی ہے، 2 گھٹنے ہیں تے 2 پیران دے انگوٹھے ہیں، یعنی اے واجب آزائے سجدہ ہیں۔ تو لہٰذا امام نے آیت یہ پڑھی کہ ان المساجد للہ، اللہ دی ذات نے قرآن فرمائے جو مساجد اللہ واسطے ہیں، یعنی جائے سجدہ جڑے مقامات سجدہ انہوں اللہ واسطے ہیں، لہذا جڑی شے اللہ واسطے ہے اس دے وچ غیر دا تصرف کرنا حرام ہے۔ آخر وہ بندے نماز ہی پڑھنی ہے، ان دے باقی ضروریات ہیں،
یہ کیڑی عقل مندی ہے جو تساں ارکاں تو یا مطلب ہے گسنیاں تو یا مطلب ہے ہتھیلی ہوں دی کٹ چھوڑو، بالکل ایسا اندے وچ نہیں۔ خیر انہاں کو امام دی صاحب ظاہر ایک بہت بڑی پختہ دلیل ہے، ایک مضبوط حضرت نے اس دا یہ دیتا انہاں کا ٹھیک ہے بھئی غلط ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے، لہذا چور دے انگلی کٹ دیتیاں گئیاں، وہ جڑے علماء اپنے مشورے دیتی بیٹھے ہیں نا انہاں دے دل وچ حسد پیدا تھیا تے امام دے قتل دا سبب بنے۔ اور جنہ بھی ایری ہے یہ حسد انہاں لوگاں دے وچ یہ آئی کہ چونکہ اہل بیت کو اللہ نے علم عطا کیتا ہے، انہوں خاص فضیلت عطا کی دی تو انہوں کو ایک قبول نہیں اور نین چاندے، لیکن اللہ نے تو پورے لوگاں دے دل بھی اہل بیت دو مائل کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں دی عظمت ہے، یہ انہوں دا مقام ہے۔ کتنے پیارے جملے، اور اس تو پتہ لگ دے ایسا ویسے توجہ نہیں کریں دے کہ اہل بیت او ہیں کہ خدا دی ذات نے فطرتاً طبعاً انہوں دی محبت مومنین دے دلنچ پا دیتی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام باواز بلند صلوات، امام جس ٹائم یزید ایک دفعہ قیدی حالتی چھین شام دے وچ ہیں، یزید گھن گیا مسجد اموی دے وچ، ان دے ارادے تو منحوس ہیں یزید دے چکے، وہ اے چاہندہ ہے کہ میں انہاں دی تذلیل کراں اور رسوا کراں، تے ملعون رسوا آپ تھیا۔ خطیب کو سمجھایا ہویا اسی چونکہ وہ کرائے دے لوگ ہیں، بے لہذا جلے اے ہستی وچ موجود ہو سی تین جناب یزید معاویہ اور اس دے بزرگاں دی تعریف کرنی ہے، علی اور اولاد علی دے سب و شتم کرنے، وہ چونکہ کرائے دے لوگ ہیں، اس نے وہ گفتگو شروع کی تھی۔ جلے اس نے شروع کی تھی تو حضرت اٹھ کھڑے اور خطیب کو متوجہ کر کے آکھا ویلک ایھا الخاطب، او خطیب اللہ تکو ہلاک کرے، تیرے تے ہلاکت ہوئے، اشتریتا مرضات المخلوق بے سخط الخالق، تے اللہ کو ناراض کیتے تے مخلوق کو راضی کیتے، وَيَتَبَوَّ مَقْعَدَكَ عَلَى النَّارِ، تے اپنا ٹھکانہ جہنم بنائی۔ صاحب ذرے جہنمی ہو بندہ جڑا مخلوق دی رضا دی خاطر اللہ کو ناراض کرے، لہذا تائیں ایسا کیتے۔ بس یزید دو متوجہ تھی کہ حضرت فرمائندن کہ میں بھی اس لکڑی دے ڈھیر دے چند جملے آکھنا چاہتا ہوں، اور ایک بقیدہ روایتی چھے جو حضرت نے جملے ہوئے استعمال کی الحاظل آواد، یعنی حضرت اس کو ممبر ہی نہیں شمار کی تھا، چونکہ ممبر دی تقدس ہے اور مقدس لوگاں دی جگہ ہے، ہر نہیں ہوارا جڑے ہی آوے تے آکے تے جناب شروع ہو وینے۔ اس وجہ تے امام فرمائے کہ میں لکڑی دے چاندے جڑے تیرے نزد ون کے میں کچھ گفتگو کرنا چاہنا، بہرحال اے مانے تھی ہے لیکن لوگاں دے اسرار دی وجہ تو بہرحال اس نے اجازت دیتی ہے۔ تو امام نے جلے پہلے آئیں نا تو امام نے تھوڑا جن لوگوں کو متوجہ کیتا ہے، اور چونکہ امام سمجھتے ہیں تو امام فرمائے ایوہ الناس اوتینا ستن وفضلنا بسب۔ میں کوئی نہیں خطبہ بڑا لمبا اور بڑا مفہوم ہے نہیں دے صاف ذرے معصوم دے کلام دی عظمت ہے، میں صرف ایک جملے دو اشارہ کرے سا۔ فرمائے اوتینا ستن وفضلنا بسب، اللہ سا کو 6 خوبیاں عطا کی تھی انتے 7 چیزاں دے ذریعے سا کائنات تے فضیلت عطا کی تھی، یعنی پہلی گفتگو امام اتاؤں شروع کی تھی۔ فرمائے اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین، یعنی جیڑیاں 6 خوبیاں اللہ ساکو عطا کی تھی جیڑیاں بالکل بھی اکین دے ویچی کوئی نہیں، وہ یہ 6 خوبیاں۔ اوتینا العلم، ساکو علم دیتا، صاف ذرے معصومین کوئی پتہ ہے علم انہاں کو لے، باقی تو کہیں کو پتہ کوئی نہیں علم دا۔ اوتینا العلم والحلم، حلمی ساکو دیتا، برد باری سارے کول بھی یا کہیں کولی میں کوئی نہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماحت، سرداری ساکو دیتی سی، والفصاحت، فصاحتی ساکو دیتی سی، والشجاعت، تے دلیری بھی ساکو دیتی سی،
اور 6واں امام فرمائے والمحبت فی قلوب المومنین، اور اللہ ایسا کو خوبی عطا کی تھی جو مومنین دے دلیں ساری محبت پیدا کر دیتی سی۔ یہ اللہ دا اپنا نظام ہے، اور جتنا بھی مومن ہو سی وہ اہل بیت دے نال محبت کرے سی۔ اور ایک خصوصیت ہے کہ لوگ مائل ہیں اہل بیت دے پاسے، انہاں دی عظمت دے پاسے، چاہے وہ جس عمر دے وچ ہے امام ہے، تو سب ظاہر ہے وہ اللہ دا برگزیدہ، اللہ دا ولی ہے، اور اس دی ایک عظمت ہے۔ اور والے جلے سلسلہ ختم ہویا، اور آخری سارا امام پردہ غیبت اچ گیا، وقت اللہ نے اتنا بھی دین دا انتظام کرنا آئی نا، اللہ نے وقت اس امام دے ذریعے انہاں علماء دا حکم دیتا جڑے آئمہ دے تابعدار ہیں، شریعت دے پابند ہیں، وقت فرمایا امام نے حکم دے دیتا کہ میں تو ہن ویندا پیا نا یعنی غیبت دے وچ میں کسے کو اس طریقے نال نہ مل سا ظاہری طور دوتے، بس اللہ دا حکم ہے، لیکن اے تواڈے واسطے ایک بڑا توجہ دی باعث اما الحوادث الواقعات فرجع فیہا الی روات حدیثنا۔ ہن جتنے بھی مسائل تو کو پیش آسن ساریاں راوی حدیثاں دے علماء دو رجوع کرے سو، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، کیونکہ او علماء میری طرفوں تواڈے تے حجت ہیں، اور میں امام اللہ دی طرفوں انہاں علماء دے تے حجت ہاں۔ اور اس طریقے دے نال امام نے حکم لیتا، اور ایک بے اندے وچ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ ومطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا۔ فقہاء دے وچوں ہر کوئی نہیں، فقہاء من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، جیڑا نفس تے پورا کنٹرول رکھدا ہوئے، حافظا لدینہ اپنے دین دا محافظ ہو، مخالفا لہوا ہو اپنی ذاتی خواہشات دا مخالف ہوئے، ومطیعا لامر مولا اور اپنے مولا دے امر دا مطیع فرما بردار ہوئے، یعنی یہ چار صفتاں موجود ہوئے، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ایسے علماء دی تقلید کرے، انہاں دے آنکھے دے مطابق عمل کرے، تو گویا کہ انہاں ساری اطاعت کی تھی۔ اور اس وجہ تے فرمائے الراد علیہم کرراد علینا، جہاں انہاں صفتان دے حامل عالم دی گل کو رد کیتا، انہیں سمجھو سا کو رد کیتا ہے، وہ معمولی نہیں۔ اور انہاں دا حکم فرمائے سارا، اور اس دی بالکل تاکید ہے، تائید ہے، جیڑی خود آئمہ علیہ السلام نے کی تھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے واتوی ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ امام دے شاگرد ہیں، ایک بزرگ جیاں بندہ ہے، شام تو کوئی آئے شاید امام کو لائے تے آدھے سے میں تو انل کوئی مناظرہ کرنا تے، اسے لے حشام ابن حکم جڑے ہیں، حالے انہوں نے ڈاڑی کونے لتی، جی میں طالب علم سمجھو امام دا شاگرد ہے، حالے امراد ہے، یعنی ڈاڑی نہیں لتی تے امام فرمائے حشام اندے کول پوچھا نے کیڑی شے تے مناظرہ کرنے، آدھے علم کلام تے کرنے، حضرت حشام کو آکے وانی اندے نال مناظرہ کر، وہ آدھے سے میں ایڈے پن تو آیا میں تو نال مناظرہ کرنا ہے، تو سے بچے کو میرے مقابلے بھیجیں دے، حضرت فرمائے وانی کرتا سے اندے نال مناظرہ، اگر اندے کول جیت گیا ہوں تو یہ سمجھے میرے کول جیت گیا۔ خیر وہ جناب اپنا گیا اس دے نال مناظرے، 2-3 منٹ نین گزرے، اپنی شکست تسلیم کر کے امام کو لا گیا۔ آدھے سے واقعاً جی میں تو سا آکھے یہ پہلے سوال ہی میں کوئی ایسا پھنسا ہے جو میرے کو جواب کوئی نہیں، یعنی اس تو پتہ لگتا ہے کہ امام فرمائے کہ اگر اس دی گل یعنی ہی میں سمجھو میں جعفر صادق دی گال ہے، لوگ جو آندے ہیں امام کو پوچھتے ہیں صحیح اصلا روزانہ تمہارے کو نہیں آ سکتے، ساکو آخر شرعی مسائل دی ضرورت ہے، اساں کیا کروں، لمبے سفر اسے لے آج کل موٹر سائیکل یا یہ چیزاں تو ہیں کون سکوٹیاں بھئی آپ پہیاں بھئی ٹورو تے ونجو جناب جتنا وینڈ ہے، اسے لے تے کون پیدل سفر کرنے ہوندے ہیں، لوگ بیچارے مشکلات دا شکار ہیں۔ تو امام فرمائے ایک بندہ جو آئے نا تو امام فرمائے توارے علاقے جو زرارہ بیٹھے، تو سا زرارہ کل پوچھ گنو نا جیڑی گل زرارہ کرے میں سمجھو میں جعفر صادق کی تھی، اگر امام دا شاگرد ہے
ایک واقعہ نے تھوڑے علاقے محمد بن مسلم جو بیٹھے محمد بن مسلم جیڑی گل کرے سمجھو میں جعفر صادق کیتی ہے تو امام یعنی آئمہ نے پہلے دسا ہے اپنے شاگردان دا آخر آئمہ نے خدمت کی دی اور انہوں نے اس دور دی ایک کڑی ہے آیت اللہ رابر اور اتنا مضبوط مجتہد میں آدھا کہ اپنی ایک دیکھو نا بڑے بڑے یعنی فوقہا ہوندے لیکن اس بندے دینا میں جڑیاں چیزاں ڈٹھیاں نا واقعاً یہ میں معصوم دا ایک صحیح پیروکار صحیح تابعدار اور ہر پہلو دے ہوتے صرف عام طور دے ہوتے نہیں انہاں دی خصوصیات میں ایک پڑھدا پیامی کہ یورپ دے نوجواناں دے نا باقاعدہ سال ہکڑو خط بھیجے اندر باقاعدہ پیغام دینے اور یورپ دے وچ نوجوان انہاں دے یعنی گفتگو تو متاثر ہوندے ہیں اور وہ اس انتظار ہی چاہتے ہیں کہ آیت اللہ رابر دا کداں پیغام آسی یعنی ایس دے ہوتے اپنے مطلب ٹیوٹر مختلف جی میں آج کل ہیں یعنی پیغام رسانی دے ذریعے اس طریقے دے نال یعنی وہ یورپ دے نوجوانی انتظار ہی چاہتے ہیں کہ ساکو کداں کوئی نصیحتاً کوئی ایسا پیغام دے سے اور مانوس ہونا ہر وقت ایسے اخلاقی دروس قائم کرنا چھوٹے بچہ نال نوجوانہ نال یونیورسٹیاں دے نال اور وقت ہر قسم دی تعلیم دے ونا یعنی یہ نہیں ہے جو صرف میں جناب انہوں کو صرف مولانا صاحب بناونا ہے نا بلکہ ہر فن دے بھی جناب اور اس ٹائم دیکھو ایران دی یہ پوزیشن ہے جیتا آیت اللہ رابر پوری سپریم لیڈر یعنی پوری ایک ملت دا نظام ہے انہوں نے آتے ہیں لیکن اس سے باوجود انہوں نے کیا کیتا ہے اس ٹائم دیکھو ہر کم دی ترقی ہے ایران دے وچ جڑی یعنی تساں جڑے اپنے آپ کو آزاد آکھنا تواڈے وچ کوئی نہیں جڑی انہاں کول یعنی 13ویں 14ویں نمبر دے اوتے یعنی سائنس جڑی ترقی کیتی ہے دوائی دے محکمے دے وچ یعنی اس کو آکو فارما اس دے وچ بہترین انڈسٹریاں پوری دنیا دی جگہ 13ویں 14ویں نمبر تے ایران دے وچ یعنی دیکھو نا انہاں دا کمال ہے اچھا اس طریقے دے نال تساں یعنی علاج معالجے جدید دور ہے مثلاً سائنس ہے اس دی ترقی دیکھو کمپیوٹر دیکھو ان دے نظام دیکھو ہر شہدے چنا نوجوانہ کو جناب الرٹ کیتا ہوئے اچھا علم وقت ساڑھے علی کار نہیں ایسا ہر کام دے ماہر ہونے ہیں صلوات پڑھو نا آل محمد دی ذات تے یعنی اگر کوئی مریض ہے تے گل کی تیسی ڈاکٹر اساں ہونے مشورے دینے شروع کر لینے کوئی دین دی گل تھا یہ بھامے جو آجڑی ہے کو اپنے وضو دا پتہ کوئی نہیں وہی مفتی بن کر دے بھئی اتنا ہی کرنا چاہیے دے تک یعنی اساں ہر کامی جناب اساں اگو آئے کڑے ہوندے ہیں حالانکہ ساری ناکامی اس شاید ہی ہاتھ اس شاید پاؤنا چاہتے جاندہ پتہ ہوئے بندے کو لیکن اتھا نہ سہیں وہ جڑے شعبہ دے باقاعدہ انہاں لوگوں کو بلائے بندوں کو بلائے اور اس دے محنت کرائیے اور جلے دشمن دا مقابلہ آئے اور میں تا کئی دفعہ جملے آدھا جڑے پیغمبر دیاں صفتان دے قرآن مجید نے آکھے نا اشداء علی الکفار و رحماء بینہم کہ پیغمبر دی صفت ہے کہ کفار دے واسطے شدید ہیں لیکن مومنین دے واسطے رحیم ہیں اس آیت اللہ رابر یہ صفت ہے جتا کفار دا مقابلہ ہوندے ڈٹ کے جواب دیں دیں اور پتہ لگ دائی کہ معصومین دا جانشین بولیں دا پی ہے لیکن جتا مومنین دا مسلمین دا معاملہ آندائی بالکل ایسا اور میں نا انہاں دے کسے گفتگو دے شیعہ سنیں دا لفظ سنے ہی کوئی یعنی دیکھو نا ایک بندے اتنا اسلام کو مطلب ہی کیتا ہے کہ دس ہے کہ اسلام کو لوگوں دے سامنے کرو اور اسلام کو اگر صحیح طریقے دے نال دسو پتہ لگتا ہے جو اسلام کیا ہے اچھا وقت جدید دور دے وچ اور دیکھو تمہارے سامنے کہ ایٹمی طاقتاں اور دنیا دی اپنے آپ کو سپر پاور رکھنے والے طاقتاں کو اور بالکل گھٹنا دیتے مجبور کر رہی تھے آخر ایرانیاں دی ایک طاقت آئی اور کتنے سونے ان دے وچ قرآن مجید نے آکھا ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من الخیل من قوت و من رباط الخیل یعنی اعدوا لكم من استطعتم من قوہ جتنا تمہارے کو ہو سکتے اپنی طاقت جناب ودھاؤ یعنی اپنی طاقت پیدا کرو ومن رباط الخیل اور چاکو چوبند گھوڑے چونکہ اس دور دے گھوڑے ہونے ہیں اور اس دور دے میزائل ہیں اور دیکھو نا یہ بھی ایک انہوں دی حکمت آوے بنا جناب زور لائے کہ اسا ایٹم بڑھاؤں فلاں کروں انہوں دا ایک نظام آئی آیت اللہ رابر دی فکر آئی سوچ آئی جڑا ایٹم ہے نا ایٹم یہ صرف بندہ نہیں مرین دا یہ ہر شے واسطے نقصان ہے
یعنی جیندے تساں کوئی بلڈگاں اے ختم، حیوانات ختم، چرند پرند، انگوریاں، زمین، ہر شے دا نقصان ہے۔ انہاں فرمائے میرے نزدیک جائز نہیں، کیوں؟ چکے یہ عام نقصان کریں دے، یعنی اس دے حرارت ہوندی ہے، کوئی نہیں کوئی ون کے گولی لگنی ہے، حرارت ہوندے 100 تے ونجے چیز جناب ابلن پہ ویندی ہے تے جیڑا 1000 تے لگے ویندا ہوندا جناب درجہ حرارت 4,000 تے جناب لگے ویندا۔ تو آپ دسو کہ اس ٹائم تک جاپان دے جڑے اس امریکہ شیطان نے مارے ہیں نا، اجا تک جناب وہ لوگ متاثر ہیں، یعنی اس وجہ تے انہاں کہ بھئی میں اور لوگاں فضائی طاقت بنائیے سب کچھ کیتے ہیں، لیکن انہاں کہ میزائل بناؤ، اور دیکھو نا گھر بہ کے پتہ ہی ساری دنیا مخالف تھی ویسی، حدیثاں پڑھیاں، روایتاں پڑھیاں، دین کو سمجھے ایک سارا بھئی جتنا ساڈا کوئی سلسلہ نہ ہو سی، ساکو کوئی اڈا دیون والا نہ ہو سی، اساں کیا کرے سوں؟ انہاں ایسا میزائل بنائے تو گھر بہ کے ایسا مرندے جیڑی زیادہ نشانہ مرندے وہ انچاں تو ہی نہیں چکدا۔ دیکھو نا ایک تو ہونا نا بھئی چلو اتھا نشانہ بنائے تے بھئی جاتے ون لگے نا، بس جیڑا نشانہ بنائے نا اسے جادتے ون کے لگے اور اسے کو ہٹ کیے، اور ایسا نظام بنائے انہوں نے اور کامیاب ہیں، اس سے پوری دنیا پریشان۔ اور یہ آیت اللہ رابر دی پالیسی ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اللہ دے دشمن کوئی اپنے دشمن کو خوف زدہ کرو، ڈراؤ انہوں کو، اور واقعہ انہوں نے ڈرائے اور قرآن دی اس آیت عمل کیتا ہے، اور انہوں دی یقین کرو انہوں لوگاں دی جنی انہوں آیات ازام نے قربانیاں دے کے انہوں دی صحیح قرآن دے مطابق تربیت کی تھی، اسلام دے مطابق تربیت کی تھی، اور بالکل دینی تربیت کی تھی، پتہ لگ دے انہوں دی تربیت دا۔ دیکھو نا ایک بندہ وہ اپنا اسلحہ چھڑے دا پہ قرآن مجید دی آیت پڑھ دا، ساڑھوں کو پتہ ہی کونی سیدھا قرآن ہی نہیں آندا، یہ نا بھئی، اور قرآن مجید دی آیت جتنا نماز دا ٹائم نماز پڑھنی ہے، اور بالکل دین دیتے کاربان۔ اچھا وقت جنگ ایسی لڑی ہے ایران نے بڑی حکمت دینا، یہ سارے جناب بیٹھے نوجوان انہوں کو پتہ ہے کہ ایران نے بالکل کوئی غصہ نہیں کیتا، غصے دا اظہار نہیں کیتا، اور زیادتی نہیں کی تھی، پہل نہیں کی تھی انہوں دینا، جتوں حملہ تھی ہے تے جیڑے طریقے نال تھی ہے انہوں اسے دا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے دا جواب دیتا ہے، بس یہ نہیں کیتا جو اساں انہوں الٹا بندے ماریں، زیادتیاں کی تھی انہوں کیسے ہون میناب سکول دے ہوتے، یعنی تقریباً 200 دے قریب چھوٹے بچے بالکل یعنی پرائمری جے کو آکو اس تک ہی نہیں گئے، یعنی اس دے بچوں کو جناب انہوں مار دیتا ہے، ہسپتالاں تے حملے کیتے ہیں مختلف، چکو انہوں دا کم ہی ہوئے، اور انہوں کیا کیتا ہے؟ انہوں بالکل ایسا نہیں کیتا، کوئی بندہ اس طریقے شہری انہوں ٹارگٹ نہیں کیتا، اگر کہیں جاتے کیتا ہے بقیدہ شہریوں کو اطلاع دیتی ہے خبردار کہ اساں فلاں ٹائم فلاں جگہ دیتے حملہ کرے سو لہذا چھوڑ دو، فلاں جگہ کو علاقے کو چھوڑ دو تاکہ کہیں کو نقصان نہ ہوئے، اور یہ علی آلان دی صفت ہے، دشمن جدی حملہ کریں دے چھوپ کے کریں دے، غفلت اچ کریں دے، اور انہیں جتنے ایرانیاں دا نقصان کیتے اسے صورت اچ کیتے، لیکن علی آلہ جدہ حملہ کریں دے ڈس کے کریں دے، للکار کے کریں دے، ان نہیں ہوندہ جو لوگ چھپا کے بات حملہ کریں دے ہم تے للکار کے کریں دے، ڈس کے کریں دے جیسا توارے تے کرنا ہے حملہ۔ اور دیکھو نا جڑے ناسبیاں اور اس قسم دے اسلام دشمن لوگ جڑے اسرائیلی خچر ہیں، اور انہوں نے یعنی فیس بکاں دے ہوتے ایران دے خلاف کئی پروپیگنڈے کی دے، میں تو انہوں کو یہ نہ دینا، اے اسرائیلی خچر ہیں جنہاں پورا انہوں کم کیتا ہے انہوں دے یعنی حمایتی چور ایران دے خلاف، اور انہوں جناب کیا دیں صحیح او اسرائیل کریں دا پہ انہوں دے نال تے اے اسلامی ممالک دے حملے کریں دے، اور کوئی بھی ایسا حملہ انہوں نہیں کیتا جڑا ان ممالک تو نہ کیتا ہوئے، اور ایران کو پتہ ایران پہلے ڈس آئی بھئی جہاں دے اڈے استعمال تھے میں ان کو ہٹ کرے سا میں تو پہلے ڈسیں نہ پیا، بھئی ایک دشمن آکے اے تو ویسے تو آدھے دنیا دا دستوری میں ہے، اتنی ان کو ہوئے نا چور چوری کرے کتنی ڈاکہ کرے کہیں دے کل پناہ منگے تو پولیس اتنی آویں دی، باہمیں وڈے لوگ کیوں نہ ہوئے آدھے ہاں بھئی چور تیرے کل بیٹھے، آخر حق بن دے کہ جتنا جناب انہوں دیتے تھیندہ پیے، اور اس ٹائم جناب یہ دبئی UAE منی نہیں بیٹھا، یعنی پورا وہ اڈے بنے پین بیسے سے بنے پین، اور اس ٹائم تک کوئی عرب ہی نہیں مویا،
ہاں اتھا اپنی کوئی غلطی یا کسے اندے نال، ورنہ انہاں بالکل امریکی جتنا بھی مفادات ان کو نشانہ بنا، اس علاوہ کچھ نہیں کیتا، اور الحمدللہ انہیں نقصان کیتے، اور اس سے پریشان انہیں طاقتاں، پوری دنیا پریشان ہے۔ اور میں تو یہ جملے آدھا نہ چین جناب فلاں کیتا ہے تو فلاں، کہیں نہیں کیتا، خود انہوں نے اپنی ایمانی طاقت نال کیتا۔ اور میں کو جملے یاد ہیں، یہ دنیا آدھن نا وہ جی ایٹمی طاقتاں نے پتہ نہیں کیا تھی سی ایران نال، پتہ نہیں کیا، اسا مطمئن ہے، اور اسا روایات ڈٹھیاں نا، اور اس دے وچ بالکل اسا مطمئن ہے جو اسلام بچاونے ہی نہ ہے، شیعہ بچانا ہے، تبوزی نہ کرنا ہے، اس علاوہ بھی سسٹم بھی کوئی نہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے امام دی حمایت اچ، یا خراسان تو بندے آسن یا یمن تو آسن، جڑے امام دے حمایتی، باقی تو ساری دنیا مخالف ہو سی، ساری دنیا جو کٹھی تھی وجہ نا ایران پچھا نہیں ہٹنا، اور انہوں نے دستور ہے جی میں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جنگ صفین دے وچ 80,000 فوج آئی علی دے مقابلے دے، امیر شام بڑی فوج کی جناب کٹھی کی تھی 80,000، جلے فوج کٹھی کی تھی، فوج کٹھی کر کے ہوا اللہ دی ذات نے دے حکم نال علی کو ڈسا اے منصوبہ بنائی بیٹھے نا بنا سارا رل کے تیرے تے حملہ کرنے، چونکہ وہ آدھے بیٹھے بس ایک علی ہے مین بھئی اندے تے حملہ کرو بجے علی کو ختم کر چوڑے سو سارے 73 تھی ویسے، ہوا آکے ڈس لیتے علی تیار ہو گئے، بجے علی حملہ کیتا ہے نا، تے ان علی سخت حملہ کیتا ہے جو ہر بندہ بھج دے آئی تو وہ سمجھیں دے علی میرے پچھو آندہ پی ہے، یا علی میرے بھی چواندہ پہ، اور اس طریقے دنال حضرت حملے پسپا کر کے وقت فرمائے کہ اگر پورا عرب علی دے مقابلے کٹھا تھی ونے نا علی پوچھت نہ پھرے سی، علی تھوڑا مقابلہ کرے سی، اور پوری دنیا کٹھی تھی ونے ایران کا نہیں پوچھت نہ پھرے سی، اور اپنے موقف تے الحمدللہ میں تا سب تو وڈی ایمانی طاقت یعنی جتنا ایمان مضبوط ہے، اور کربلا دیج کیا ہے ایمان مضبوط ہے، سلسلہ مضبوط ہے، نظام مضبوط ہے، اور ایرانیاں ثابت کیتا ہے، اور آیت اللہ رابر نے بھی ثابت کیتا ہے کہ کس طریقے دے نال، اور یہ ہے دیکھو نا مر ونجنا مریض ونجنا شہادت ایت مومن دا اعزاز ہے، میں یہ کو جملے یا افسوس ہے کوئی شک نہیں دے بیچ، لیکن اے اعزاز 86 سال دا بندہ بیا کتنی زندگی ہو گیا، اچھا ویسے بندہ مریض تھی ویندے تو اندھوں کو کتنا بہتر ہے جو اللہ دی ذات نے ایک شہادت دے دیتی ہے جنہاں دی خواہش ہے دیری نا، اور کتنا کمال ہے انسان دے واسطے۔ امام حسین علیہ السلام دا کتنا پیارا جملہ حضرت فرمائے جلے بدن پیدے ہی موت واسطے تھین تو اندھا بہترین انتخاب شہادت ہے، آج ہی ونجنے تے کالی ونجنے، لیکن آج وہ خود دشمن من گئی ہے کہ خامنائی زندہ جلے آئی اتنا خطرناک نہیں جڑا شہادت تو بات خطرناک تھی ہے، اور واقعہ نظر تھی ہے اندھا، اور اے بعض اللہ دی مسئلہ ایک نظام ہے، اور بالکل مطمئن رہو اسلام دو تے کار بند رہو، اسلام کو سمجھو، میرے محترم کی نہیں ونجن دی ضرورت نہیں، تو آدھی جنہ بھی کوئی پریشانی تھی کچھ اسلام کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، آل بیت کو نہ چھوڑو، یہ تو آدھی میں سمجھو بہترین ہدایت دا ذریعہ ہے۔ پیغمبری وہ فرمائے میں آل بیت تے قرآن چھوڑ کے ویندہ بھی، اس تو وڈی بھی تو آدھی ہدایت دا ذریعہ کوئی نہیں، قرآن نال متمسک تھی وہ، آل بیت نال متمسک تھی وہ، میں تو بات گمراہ نہ تھی سو، جنہیں تمہارے واسطے گمراہی مقدر ہون دیئے نا، یا اہل بیت کو چھوڑن دا نتیجہ یا قرآن کو چھوڑن دا نتیجہ، لہٰذا گمراہی تو بچنے، پیغمبر فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی، انہاں دامن میں سو میں تو بات گمراہ نتی سو، لہذا یہ بہترین ذریعہ ہے، اور شہادت اے افتخار مومن ہے، فخر ہے مومن دے واسطے، اور اے کتنا پیارا نظام ہے کہ اللہ دی ذات نے مومن دا ایک ویسے روب بنایا ہے، دبدبہ بنایا ہے، ایمان ایک اپنی طاقت ہے، ایمان دا ایک نظام ہے۔ انہیں اڑے ایک میں روایت اچھ بڑھدا پیامی کہ مثلا امام حسین دے نال مخالف جڑے ہیں کربلا دے وچ کوئی 40,000 لکھ دے،
کوئی 35,000 لکھ دے، بہرحال 30,000 تو اتے ہیں، یعنی مسلمہ روایات جڑیاں، اور مبالغتاً کئی 9 لاکھ ہی آدھے، بہرحال جو مثلا کثیر تعداد، اور ممکن ہے اس تو مرادی یا کثیر تعداد ہوئے، بہرحال جتنی بھی آئی، لیکن انہوں کتنے ہیں؟ مشہور جڑی روایت 72 ہیں، لیکن 72 مطمئن ہیں، وہ ہزاران دی تعداد مسترب ہیں، کیوں؟ چونکہ اے حق تے ہیں، انہوں کو پتہ ہے، اور کیڑے پیارے پیارے جملے نا علی آلہ دے، ایک جملہ کربلا دے وچ امام حسن مجتبی دے فرزند جناب قاسم ابن حسن دا مل دے، تے ایک جناب علی اکبر دا مل دے کہ سفر جاری ہے، قافلہ وہندہ پی آئی، امام حسین علیہ السلام کو اونگ آئیے، اونگ تو بیدار ہوئیں، تے امام نے جملے فرمائیں کہ میں خواب دے وچ دے داں ایک قافلہ موت دو وہندہ پی آئے، تے موت اس قافلے دو آندھی پئی۔ جہاں یہ جملہ جناب علی اکبر نے سنا ہے نا، پوچھے بابا الاسنا علی الحق، کہ اسا حق تے نہیں؟ انہاں فرمائے ہاں بیٹا اسا حق تے ہیں۔ فرمائے جلے حق تے ہیں نا، وسا کو کوئی یعنی اے یو نہیں جو اسا موت تے ون پاؤں یا موت سارے ہوتے آپ۔ اور واقعہ نے جملہ آئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے جلے جنگی جوانجے نا، ایک جنگ دے حضرت نا زیرہ پائیے نہ کوئی باقی جنگی سامان، حضرت گئے کسے پوچھے کیا تو کو موت کو ڈر نہیں لگتا؟ تے انہاں فرمائے میں کچھ دی کوئی شک نہیں، ابو طالب دا بیٹا موت نال مانوس ہے، اور کوئی ہو نہیں چاہے موت انہاں تے ون پوے یا موت تے او ون پوے۔ اور واقعہ نے اور دوسرا جناب قاسم دا مل دے، جناب قاسم دے یہ جملے مل دے جلے عاشور دی رات آئی، امام نے امتحان کیتا ہے، خطبہ ارشاد فرمائے، اور اتھا جناب قاسم پوچھے چاچا جنہ کل شہید ہونا ہے کیا انہاں دی لسٹ اچ میرا نام بھی ہے؟ اور اس کو پتہ لگ دے کتنا اشتیاق ہے ایک موت دے نال، کتنا پیار ہے، انس ہے، اور پوچھا نے چاچا جنہ کل شہید ہونا ہے کیا انہاں دی لسٹ اچ میرا نام ہے؟ اور جہاں انہوں سوال کیتا ہے نا، امام حسین نے بھی وقت بھتیجے تے سوال کیتا، اور امام پوچھے قاسم تو جو اتنا اشتیاق نال موت دا پوچھ دا پیئیں، کیف الموت اندک، موت کو کیا سمجھ دیں؟ یعنی تیرے نزدیک موت دا کیا تصور ہے؟ میں تو یہ جملے آدھاں کہ شاید ارسطو بھی موت دا وہ تصور نہیں بیان کر سکا جڑا جناب قاسم نے بیان کیتا۔ فرمائے چاچا الموت اندی احلا من الاصل، تواڈے قدماں دے وچ موت میں کو شاید نالو زیادہ میٹھی، شاید ہوئی زیادہ میٹھی، اور واقعی نے اس دا خالی گال نہیں بلکہ عملی طور دے کر کے دکھائے، کر کے دکھائے، اور آیت اللہ رابر نے ثابت کیتا ہے کہ کربلا دا طریقہ ثابت کیتا، اور واقعی ڈٹ گئے باطل دے سامنے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اور انہیں یہ فرمائے کہ بالکل باطل جتنی ہوئے اپنے کوشش کرے، ابدان دا چھلا وننا ایک کوئی نقص دی دلیل نہیں ہوندی، یعنی ہمیشہ ایک سلسلہ ہے، اللہ نے اس کو، اور اے جڑا خون ہوندہ ہے نا، اے خون ضائع نہیں وے تھیندا، ایک قدرتی اللہ دی ذات نے شہادت دے چک جڑا رتبہ رکھا ہے نا کہ اے خون جذبہ پیدا کریں دے، جوش پیدا کریں دے انسان دے، جو ہو سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوئے، اور اس لئے جلے حالات بن گئے ہیں نا، امام حسین سمجھ دے ہیں کہ ہون خالی واض و نصیحت نال ایک قوم صدی نہیں تھی دی، اتنا قربانی لگ سی تاں انہاں لوگاں دے تبدیلی آسی، انہاں دیا فکرہ تبدیل ہو سے، اے بغیر قربانی دے نہیں تھی دا۔ اور اس وجہ دے ایک جملے چی امام فرمائے کہ ظلم دے خلاف جتنی دیر کرے سو نا اتنی زیادہ قربانی دیونی پوس، اتنی زیادہ قربانی لگ سی، لہذا ظلم دے خلاف دیر نہ کرو، ڈٹو اٹھو جناب ظلم دے خلاف۔ اور امام نے اسے دے پیغام دیتا، میں ایک جملہ کافی ہے بیٹھن خطبہ اور پڑھانا لے، اور میں چلو ایک طالب علم دی حیثیت نال ثواب دے طور کہ
اس کربلا نے سب کو کتنا درس دیتا ہے. اور یقین کرو اگر ساریاں زندگیاں ہیں اور سارا کوئی سلسلہ ہے سارے واسطے بنیاد ہے کربلا. اس کو سمجھان دی ضرورت ہے، ایک ایک جملے کو ایک ایک پہلو کو سمجھان دی ضرورت ہے، اور امام دے ایک ایک فعل کو سمجھان دی ضرورت ہے. کتنے انداز دے نال میں آنا شاید اتنا اسلام کو یعنی باقی انبیاء دے ذریعے اور اتھاں تک آ کے شاید اتنا تقویت نہیں ملی دین اسلام کو جڑی کربلا دے وچ ملی اور اتنا شہادتاں تو بعد ملی. اور اثر تھی ہے ایک اس دا، اور آج بھی یعنی ایک دنیا سمجھیں دی پئی حالیں تدیکھائیں کتنی بڑی قربانی ہے امام حسین. ورنہ کوئی عام بندے ہیں جڑے امام نے دیتے، جڑا شب عاشور امام نے خطبہ پڑھے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ امام نے جملے فرمائن کے ایسے اصحابی ابرو و اوفا، نہ جملہ تو پتہ لگتا ہے کہ اتنے اچھے شاید میرے نانے اور کسی نبی کو نہیں میسر ہوئے اتنے عظیم صحابی جڑے میں کو خدا ذات دیتے، اور با وفا ابرو و اوفا. لیکن انہاں کو قربان کرنا واقعاً امام دی ایک یعنی اس تو پتہ لگتا ہے قربانیاں تو کتنے عظیم قربانیاں. ایسے مہمان دیتے ہیں جنہاں دی عرب عجم وچ مثال کوئی نہیں، ایسے جوان دیتے ہیں جنہاں دی کائنات وچ مثال کوئی نہیں. سب کچھ جلے دیتا ہے نا تے کلے رہ گئے مقتل وچ ہیں، بھیراواں پتراں ساتھیاں تے لاشاں دیاں درمیان وچ آ کھڑے کلے جو رہ گئے ہیں. میٹھے میٹھے الفاظ نال فرمائیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الہجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے سونے صحابیو، او میرے جاگجو بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبون. کیا ہو گیا نے میں سرینا میں کو جواب کیوں نہیں دے دے؟ میں تو اوہ امام ام حالت مودہ تو کون آن امام کو، کیا میری محبت رشتے تروڑ چھوڑے نے؟ اگے ایک دفعہ سرینا میں کئی دفعہ لبیک لبیک کریں دے آوے. میں تو اوہ امام تو اگو سرینا کہیں پوچھے مولا انہاں لاشاں کیوں سرین دے؟ تو اگو پیاس لگیے، تو اگو دشمن مرین دیں، کس کی تے سرین دے؟ فرمائے نہیں تو اگو اس وجہ تے نہ سرین دا میں کو پیاس لگیے پانی پیواؤ. تو اگو اس وجہ تے نہیں سرین دا میں کو تیر مرین دیں، میں کو پتھر مرین دیں، میں کو تلواری مرین دیں. نہیں، کیوں سرین دے وے؟ میں آدھا ایڈا دکھ بھرا جملہ امام نے فرمائے نا، اس کو پتہ لگتا ہے. فرمائے کومو ایوہ الکرام، شہداء دی عظمت دا اس کو پتہ لگتا ہے کتنے عظیم لوگ ہیں جے کو امام لفظ کرام نال تعبیر کریں دے پہیں. فرمائیں کومو ایوہ الکرام، او شریفو اٹھو، ودفعو ان حرم رسول اللہ طغات اللیام، اٹھو زہرا دیاں دے پردے بچاؤ. میرا کمینہ دشمن ہے، میں کو پتہ ہے میں شہید ہو ونجنے، میری بھینی دیاں چادرہ لوٹی جوانیاں، لہذا اٹھو زہرا دیاں دے پردے بچاؤ. ایڈا کوئی پردہ پیارا آسی انہاں کو سد کے آدھا کھڑائی، اٹھو نا، اٹھو میری بھینی دیاں چادرہ بچاؤ. ایڈی جو کوشش کی تھی اس وال کیا ہویا ہے؟ آخر جلے کچھ نہیں ہویا نا. وقت آیا ہے خیام دے وچ، وقت آکھا سی یا اختی زینب ایتینی بصوب عتیق، میں کو پرانی لباس چاہ دے، پرانی پوشاک. شاید بی بی آکھا ہوئے کیوں پرانیاں پوشاکاں مانگ دیں؟ تو جنت دل پوشاک پا، لباس پا، تیرا کمینہ دشمن ہے، تو مقابلے چویندہ پہ. فرمائے نہیں ایتینی بصوب عتیق لا یرغب فی آدھ من القوم، کہیں دے کام دا نہ ہوئے. میں کو پتہ ہے میں مریض بننا ہے، تائیں نہیں بھیڑ میرے جنازے تے آوڑے، اور میں کو پتہ ہے میرا کمینہ دشمن ہے، انہاں میرا لباس ہی لہا گننا ہے. میں چاہنا میرے جسم تے وہ لباس تا ہوئے، اور اس وجہ تے جلے بی بی ایک لباس دیتا ہے نا کونا جیاں. روایت میں پڑھیے فخرکہ و مزکہ، امام نے مختلف جگہ تے انہوں کو پارا پارا کیتا ہے. وقت امام نے اس کو پائے اور وہ جلے ارادہ کیتا ہے جناب سکینہ 4 سال دی عمرے سامنے آ گئی ہے، اور بابے کو آدھیے بابا
استسلمت للموت، بابا کیا موت دی چا تیاری کی تھی نے؟ اپنی بیٹی کو سینے نہ لا کے آدن سکینہ کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لہو ولا معین، سکینہ جنہ کوئی نہیں ریا، نہ عباس ریا نہ اکبر ریا، موت نہ ونجے تو کی نہ ونجے؟ جلے پتہ لگے نا جو بابا موت دو ویندے وقت بی بی نے ہی کے جملہ آکے فرمائے ردنا الہ حرم جدنا، بابا اگر موت دو ویندے ساگو نانے دے روزے تے پہنچا چھوڑ، امام فرمائے سکینہ اگر ٹیم ہوئے آپ میں ضرور پہنچاوا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اوکے بلا صحیح